بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 رمضان المبارک ہے آج، فتح مکہ کا بھی دن ہے۔ تو آپ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں، ذرا واقعات اور تاریخ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ ساتھ نوجوان بیٹا ہے، نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ نوجوان بیٹا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لا لا کر دے رہے ہیں۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اب دونوں نے مل کر ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہا دونوں نے دعا کی، باراللہ انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پھر کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے۔ زمانہ آگے بڑھا، پھر یوں ہوا کہ ایک بدبخت شخص تھا نام عمرو بن لحی، اسی کعبے میں اس نے کسی دوسرے علاقے سے لا کر ایک بت خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ میں بت نصب کر دیا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لعین کو، عمرو بن لحی کو، جہنم میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، جہنم میں چیختا پھر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ اس آج ہم ایک ٹائم لائن بیان کر رہے ہیں، مکے کعبہ، مکہ اور فتح مکہ، یہ پوری ایک ٹائم لائن۔ اس پہلے بت کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک کر کے انسانوں نے خانہ خدا میں بتوں کو رکھنا شروع کیا، اور ایک خالص اللہ کے لیے بنایا ہوا گھر اب غیر اللہ سے بھر گیا۔ زمانہ اور آگے بڑھا، مکے والوں کو اطلاع ملی ایک بادشاہ ہے، نام ابرہہ ہے، لشکر لے کر خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے چل پڑا ہے۔ ابھی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ ادھر یہ لشکر بڑھا، ادھر آسمان والے نے اپنا لشکر ارسال کیا۔ اہل مکہ ایک طرف ہو گئے، زمینی خدا کے ہاتھیوں کے لشکر پر آسمانی خدا کے ابابیلوں کے لشکر نے کنکریاں برسائیں، کنکریاں برسائیں، اتنی برسائیں، ایسی برسائیں، کوئی ایک نہ بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ حالانکہ بظاہر ہاتھی تھے اور سامنے ابابیل تھے، کوئی نہ بچا۔ رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی خانہ کعبہ کی۔ یہی وہ سال تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا جس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا سال۔ جب چونکہ اس واقعہ یعنی اتنا بڑا واقعہ تھا کہ سال کا نام اس واقعے پر پڑ گیا، عام الفیل، ہاتھیوں کا سال، اور سورہ فیل سب نے سنی ہوئی ہے۔ یہی وہ سال تھا جب آسمان والے نے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خانہ خدا کو ہمیشہ کے لیے آزادی دلانے کے لیے اپنے نبی محمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ نبی کریم کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال ہی میں ہوئی۔ اب یہ بچہ جوان ہو کر 40 سال کا ہوا، اب اس نے حرم کی آزادی کی جد و جہد کا آغاز کیا، اپنے ساتھی تیار کیے، ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن سرکار دو عالم اور اصحاب ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ انہیں حرم ہی نہیں بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہی کعبہ، ظلم اور ستم اتنے بڑھ گئے کہ اب حرم ہی سے نہیں بلکہ مکے سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑ گیا مکہ۔ اور اب جب یہ مکہ، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور جب میرے اور آپ کے لیے اپنا شہر تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک شہر میں اگر مکان منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا دل عجیب، حالانکہ صرف علاقہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کسی حالت جبر میں نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث کعبہ کو کعبہ چھوڑنا پڑا۔ ہائے ہائے، تو کیا کیفیت تھی صحابہ کرام کی، کیا کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب آپ اس وقت اسکرین پر بھی خانہ خدا کے، خانہ کعبہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر دیکھیے
اور پھر یہ اشعار سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عالم میں مکہ چھوڑا. وہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر. نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ, وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اما پاؤ. بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو, یہاں صبح وطن ہے خندے دنداں نما تم کو. صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے, بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے. نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا, نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا, رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا. مگر فرمانے محبوب خدا فرمانے باری تھا, مسلمانوں کا شیوا شیوائے طاعت گزاری تھا. صحابہ روانہ ہو گئے, پھر ایک وقت آیا کہ آقا روانہ ہو گئے. ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. دیکھتے جاتے تھے, خانہ کعبہ کو دیکھتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اے کعبہ تو جانتا ہے نا, اے مکہ تو جانتا ہے کہ تو مجھے کتنا عزیز ہے. کہا نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری تیری فرقت کا وقت آیا. نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری تیری فرقت کا وقت آیا. تیرے فرزند, اب سنی الفاظ, تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے, تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے, تیری پاکیزگی کا آواز تک کہنے نہیں دیتے. جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے. یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی, سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی, سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی. بس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. پھر اب اس سب کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مکہ چھوڑ دیا ہے. اور کس عالم میں مکہ چھوڑا یہ سب آپ نے چھوڑ دیا, یہ سب آپ نے سن لیا. اور یہاں تک کہ اب حرم کی آزادی کی پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر کی شکل میں. یہ پہلی جنگ ہے حرم کی آزادی کی. ابھی یوم بدر ابھی کچھ روز پہلے ہی گزرا ہے. کیا ہوا, 1000 کا لشکر مدینے والوں پر حملہ آور ہوا. 1000 کا یہ لشکر ہے جو مدینے والوں پر حملہ آور ہوا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد کا اصل ہدف خانہ خدا کی آزادی ہے. لیکن یہ جو لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے بدر, جنگ بدر, ان کی واپسی کس طرح ہوئی؟ واپسی اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے 11 بڑے سرداروں کی لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ گئے. تو جنگ بدر میں ان کو ناکامی ہوئی. اگلا سال آیا, اگلے سال اس سے کئی گنا زیادہ تیاری کی, پھر حملہ آور ہوئے. اس کے بعد اگلا سال آیا, اس کے اگلے سال 10,000 کا لشکر لے کر پھر حملہ آور ہوئے. یہ 10,000 کا لشکر ایسا لشکر تھا کہ پورے عرب میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا ہو جس کے لوگ اس لشکر میں شامل نہ ہوں. یعنی مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی پر 400 مشرکوں نے حملہ کر دیا. اب کیا ہوا, اہل مدینہ نے خندق کھودی تھی, اس کھودی گئی خندق کی وجہ سے محفوظ رہے, ورنہ تو جنگ عذاب تھی, یہ لشکر آ رہا, گروہ آ رہے تھے. یہ حملہ 1 مہینے تک جاری رہا. اس حملے کو بھی ناکام بنایا, یعنی کہ بدر بھی ہو گئی, اب احد بھی ہو گئی, اب یہ خندق بھی ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ, اب یہاں سے اب تاریخ کا رخ موڑ ہے. آج فتح مکہ ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے مکے کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں, اب کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا, اب تم حملہ کرو گے. اب کوئی حملہ نہیں کرے گا, اب تم حملہ کرو گے. اگلا سال آیا, سرکار دو عالم کی قیادت میں 1400 صحابہ کرام بغیر ہتھیاروں کے عمرے کے لیے روانہ ہوئے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے وہ عالم تھا کہ مکے سے نکلے تھے, اور کس عالم میں نکلے تھے؟ بظاہر بڑا بے سر و سامانی کا عالم تھا. اب مدینے میں کئی سال گزر گئے ہیں, مدینے پہ اٹیکس ہو گئے ہیں, وہ اٹیک انسکسیسفل ہو گئے ہیں, جنگوں میں کامیابی ہو گئی ہے, اب سٹرینتھ کو ریگین کیا ہے, اب دوبارہ مکہ جا رہے ہیں. پورے عرب میں کھلبلی مچ گئی, اگر بغیر ہتھیار کے مکے کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو ہم کیسے روکیں؟ یعنی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے تو اب کیسے روکیں گے؟ وہاں مشرکین مکہ کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی تاکہ عزت بچ سکے. وہ سال گزرا, پھر اگلا سال آیا,
اگلے سال اسی معاہدے کے تحت مکے سے جدا ہوئے اہل ایمان سرکار دو عالم کی قیادت میں واپس مکہ پہنچے، عمرہ کیا، واپس آ گئے، مکے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اگلے سال، اور یہی بس اب اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد اب بات مکے کو فتح مکہ کی جانب بڑھی۔ یہی رمضان کا مہینہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو توڑے جانے کے بعد مکے کو آزاد کرانے کے لیے جانثاروں کو حکم دیا۔ بس اب کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 جانثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ روانہ ہوئے ہیں۔ پہلے وہ منظر ذہن میں رکھیے کہ کس عالم میں مکے سے روانہ ہوئے تھے، اب یہ منظر ذہن میں رکھیے 10,000 کا لشکر ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، مکے کی طرف جا رہے ہیں، فاتحانہ عالم میں جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے خود جسم پر 1 سے زائد زرہیں اور خود پہنا ہوا ہے، مختلف قبائل مختلف دستوں کی شکل میں جانب مکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ عرب کی سرزمین نے ایسا عظیم الشان لشکر اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اب ایک خاص حکمت عملی کے تحت یک بارگی مختلف راستوں سے اہل ایمان کی فوجیں مکے میں داخل ہوئی۔ عظیم تعداد کو دیکھا، مشرکین نے دیکھا، کفار نے دیکھا، قریش نے دیکھا، اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے، کسی میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ وہی تھے جو کل تک ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، کسی میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سینکڑوں سال رکھا جانے والا پہلا بت جس کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے بعد دیگر رکھے جانے والے بت زمیں بوس ایک کر کے ایک بت کے زمیں بوس ہونے کا وقت آ گیا۔ وقت آ گیا کہ خانہ خدا کو جھوٹے خداؤں سے پاک کر دیا جائے۔ اب یہ ناپاکی دور ہونے لگی، ناپاکی دور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے مڑ کر دیکھا بلال حبشی اس خانہ خدا کی آزادی کا اعلان کر رہے تھے، جو 3,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ آزادی کا اعلان در حقیقت خدا کی بڑائی بیان کرنے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی، بس میں قصے کو ختم کرنے کی جانب لے کے جا رہا ہوں، بلکہ میں گزارش کروں گا اگر آپ اذان کے بھی 2 فقرے کہہ دیں گے، آج فتح مکہ کا دن ہے، خانہ خدا کی ہم زیارت کر رہے ہیں، تو بس معاملہ یہ ہوا کہ 3,000 سال قبل حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، آزادی کا اعلان ہوا، در حقیقت خدا کی بڑائی بیان کر کے کیا جا رہا تھا، اور کس انداز سے بیان کیا جا رہا تھا؟ خانہ خدا تھا، خانہ کعبہ تھا، فتح مکہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا لشکر تھا، مشرکین تھے ایک طرف، اور یہاں پر حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی۔ فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله۔ اور یوں مکہ فتح ہوا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ۔ سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس۔
آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔